آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی شریعت مشکل تھی جبکہ ہماری بہت آسان ہے. ایک روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو 60 لگاتار روزے، یہ سنگساریاں، یہ 37 رکعتوں کی نمازیں، کیا یہ آسان ہیں؟ حج کے دوران حجر اسود کا بوسہ آسان ہے؟ ایک غریب آدمی کے لیے حج اور قربانی کیا آسان ہے؟ کیا غریب حج اور قربانی کا ثواب نہیں لے سکتا؟ یہ جو کچھ آپ نے بیان فرمایا ہے سراخوں پر، لیکن اس کی تھوڑی سی تفصیل سن لیجیے اور اس کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے دل سے فیصلہ کیجیے کہ اتنے بڑے بڑے حقائق کو سمجھنے اور جاننے کا کیا یہی طریقہ موضوع ہے کہ جو اس سوال میں آپ نے اختیار فرمایا ہے؟ ایک روزہ اگر کسی سے ٹوٹ جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہے. اس کا کفارہ جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، اور اس پر بھی کوئی لوگ بہت متفق نہیں ہیں کہ یہ واقعی کفارہ ہے، لیکن جو عام طور پر بیان کیا ہے کہ 60 روزے آپ رکھیں گے. اچھا، آپ نہیں رکھ سکتے تو آپ اس کی جگہ پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس شریعت کا مزاج دیکھیے کہ وہ آدمی آیا، اس نے کہا جی میں تو روزہ توڑ بیٹھا. حضور نے فرمایا چلو بھائی ٹھیک ہے 60 روزے رکھو. اس نے کہا حضور 60 روزے رکھ سکتا تو یہ ایک ہی نبھا لیتا، وہ تو مجھ سے نبھا نہیں گیا. تو آپ نے کہا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. انہوں نے کہا جی حضور میرے پاس تو اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. تو آپ مسکرائے، کچھ دیر بیٹھے رہے. ایک صاحب کوئی کھجوریں لے آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ کھجوریں جو ہیں یہ لے جاؤ اور جا کر یہ لوگوں کو کھلا دو، کفارہ ہو جائے گا تمہارے روزے کا. اس نے کہا یہ خدا کی قسم ان کھجوروں کا کوئی مستحق اس وقت مدینے میں مجھ سے زیادہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا جاؤ لے جاؤ اور کھا لو جا کے. یہ شریعت ہماری کا مزاج ہے. اس کے اندر اگر کسی چیز کا کفارہ مقرر کیا گیا ہے تو یہ یسر بھی اس کے ساتھ موجود ہے دین کے اندر. تو اس وجہ سے آپ پوری بات کو سنیے، پوری بات کو جانیے. آخر ایک آدمی نے اگر اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کو تنبیہ تو ہونی چاہیے. اور بہت سے ہمارے ائمہ ہیں کہ جو سرے سے اس ساری روایت کی بنیاد پر چونکہ اس کا معاملہ ہوا ہے، جو حضور نے طریقہ اختیار فرمایا ہے وہ اس کو واجب بھی نہیں مانتے، صرف قضا کہتے ہیں کہ اس کی آپ دے سکتے ہیں. تو اس وجہ سے پوری معلومات پہلے حاصل کر لینی چاہیے. اس کے بعد یہ سنساریاں جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، تو آپ کو اگر میرا نقطہ نظر اس معاملے میں معلوم ہے تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ دہشت گرد، وہ اوباش جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کے اس جرم کے معاملے میں آپ کے دل میں کیوں ان کے لیے شفقت پیدا ہوتی. ان کی سزا اگر سنساری کیا اس سے بھی بدترین طریقے سے دی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عین انصاف ہے اور ان کو ضرور اس کی سزا ملنی چاہیے. 37 رکعتوں کی نمازیں کون سی ہیں؟ یعنی میں جن نمازوں سے واقف ہوں 2 رکعتیں فجر کی ہیں، 4 رکعتیں ظہر کی ہیں، 4 رکعتیں عصر کی ہیں، 3 رکعتیں مغرب کی ہیں، 4 رکعتیں عشاء کی ہیں. یہ لازمی نماز ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور نفل کے طور پر پیش کرتے ہیں. کریں گے بڑا اجر ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی مواخذہ نہیں ہے. تو یہ اتنی دیر کے لیے خدا کے حضور میں حاضری بھی اگر گراں ہے تو پھر یہ بتا دیجئے کہ عبادت کرنے کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یعنی آپ اپنی دنیاوی اغراض کے لیے تو اس سے زیادہ وقت کے لیے اٹینشن کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن عالم کے پروردگار کے سامنے دن میں 5 اوقات، زیادہ سے زیادہ 4 رکعت کی نماز بھی آپ پڑھیں 10 منٹ میں پڑھی جاتی ہے. حج کے دوران حجر اسود کا بوسہ جو ہے یہ کوئی لازم چیز نہیں ہے. آپ کو موقع ملے آپ بوسہ لے لیجئے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجدید عہد کا طریقہ ہے. قدیم زمانے سے یہ طریقہ رائج رہا ہے کہ آپ ہاتھ کو چوم کر عہد کی تجدید کرتے ہیں. حجر اسود کو اللہ تعالیٰ کی یمین کی علامت قرار دیا گیا ہے، عہد کی علامت. تو آپ بوسہ لیتے ہیں. آپ نہیں لے سکتے تو حضور نے فرمایا کہ آپ بہت دور سے ہاتھ کا اشارہ کر دیں، بس بہت کافی ہے. تو وہ یہ جو عسر ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. حج 3 یا 4 دن کی ایک کیمپ کی مشقت ہے. ایک ایسی قوم کے جس کو دنیا کے اندر جینا ہو، جاننا ہو، اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مشقت کے اندر سے گزرنا چاہیے. آپ کی فوج ضرب مومن کی مشقیں کرائیں تو عین جائز. اللہ تعالیٰ اگر اپنے جہاد کے لیے بندوں کو تیار کرنے کے لیے حج کے لیے بلائے تو وہ آپ کے لیے ایک مشقت کی چیز بن جاتی ہے. قربانی حج میں کسی لحاظ سے بھی لازم نہیں. یہ جو قربانی لوگ کرتے ہیں اصل میں کفارے کی قربانی ہے. حج اور عمرے کو اگر ایک سفر میں اکٹھا کیا جائے تو یہ قربانی کرنی پڑتی ہے. اگر آپ الگ حج کریں الگ عمرہ کریں تو کوئی قربانی نہیں. یہ ہماری شریعت ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اندر کس مقام سے عسر پیدا ہو جاتا ہے. اب دعا